شروع کر دیا میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رضا صاحب, رانا گلر صاحب, عائشہ صاحب, مجھے صاحب آگے یہاں رکھے شیخ صاحب سے میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہ ہوگا. علی صاحب تردید کر سکتے ہیں یا تائید کر سکتے ہیں کہ میں ان کے قریبی دوستوں میں تھا شیخ صاحب کے, جس کی بے شمار وجوہات ہیں. اکٹھے کھانا کھانا ہم نے, اکٹھے کافی پینا, ایک کافی کلب بنایا ہوا تھا ہم نے. بعد میں علی صاحب کو جو ہم نے ممبر بنا لیا تھا اس میں کافی کلب میں, ان کو آگے ممبر بنانا نہیں چاہتے تھے ہم, لیکن سہیل صاحب نے کہا بنا لیں. بڑی حد عزیز شخصیت ہے سہیل صاحب, جتنا ان کے بارے میں کہا جائے بڑی خوبصورت باتیں کی, بلکہ وقار خانی صاحب نے اس کے بعد کوئی بات کر لی بنتی نہیں, انہوں نے سمندر کو کوزیں بند کر دیا. میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ سہیل صاحب جو ہے وہ دوستوں کا ساتھ بہت زیادہ دیتے تھے. کوئی بندہ انجان ان کے پاس اگر آ جائے تو مشورہ لینے کے لیے, صحافتی مشورہ یا زندگی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو, اپنی جاب کے بارے میں بات کرنی ہو, کسی دنیا کے شعبے کے بارے میں بات کرنی ہو, تب وہ اس کو بٹھا کے اس کو بڑا اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے تھے. میں 20 سال سے فوٹو ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, کافی کچھ لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. تو ہم نے اکثر لیٹر بازی کرنی ہوتی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, منسٹر کے ساتھ. تو وہ جتنے لیٹر تھے وہ سارے میرے کو بنا کے مجھے دیا کرتے تھے. انہوں نے ٹرین دیا مجھے کہ انگریزی میں لیٹر کیسے بناتے ہیں, کیا لکھا جاتا ہے. میری سی وی تک انہوں نے بنائی تھی, مجھے یاد ہے. اور اس کے علاوہ سہیل صاحب جو ہے اصولوں کے بڑے پابند تھے. وہ اصولوں کے اوپر وہ سودے بازی یا اس پہ نہیں جاتے تھے. کوئی بات کسی پہ اڑ جائیں, اس کے بعد چاہے وہ حاجی صاحب سامنے آ جائیں یا نظامی صاحب سامنے آ جائیں, وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتے تھے اور ہمیشہ حق پہ ہوتے تھے. وہ بڑی وہ سینسٹیو بیٹ کور دیا کرتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں دفاع کی منسٹری کے پاس تھی, انہوں نے ایٹمی دھماکے کی خبر انہوں نے بریک کی تھی ہماری 28 مئی کی 98 کی. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی خبریں ہیں جو ان کے اس حصے میں آتی ہیں جو اور کوئی رپورٹرس تک پہنچا رسائی نہیں کر سکا. ایون جب یہ دھرنے وغیرہ بھی ہوتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ پتہ کر کے بتائیں کہ کیا صورت حال چل رہی ہے حکومت کی, یا کیا مسئلہ لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا, کیا ہو رہا ہے. تو بڑے باخبر تھے, بڑے کریکٹڈ, ویل کنیکٹڈ تھے وہ تمام سربراہان کے ساتھ, فوجی سربراہان کے ساتھ, یا اپنی لیڈ میں جو بھی ہے. تو ان کی یادیں رہ گئی ہیں. بڑی جلدی انہوں نے اپنا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلا لیا. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہاں میں ضرور ایک بات کہوں گا, جس ادارے کی انہوں نے اپنی زندگی دی, انہیں میں شہید نماوت کے نام سے یاد کرتا ہوں کہ وہ ڈیوٹی کے دوران فوت ہوئے تھے. اگر وہ گھر پہ رہتے تو شاید نہ کورونا ان کو ہوتا, وہ جانا پڑتا تھا ان کو, ظاہر بات ہے فیلڈ میں یا دفتر آنا پڑتا تھا. تو ادارے نے بھی ایک اچھا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کی بیگم سے یہ بچے ہمارے بیٹھے ہوئے, ہماری بہنیں کا بارگیننگ کرتے رہے, اتنے پیسے لینے, بعد میں پیسے تنگ کا کے دیے, ابھی جا کے کئی پیسے پورے ہوئے. میری جب پہلی دفعہ میں اس کمپین کو لیڈ بھی کر رہا ہوں جو نماوت بچاؤ تحریک ہے, اسے کنوینر ہوں میں. تو میں نے جو پہلے مجھے رابطہ لاہور آفس نے ان سے کیا, تو میں نے ان سے ایک پہلی بات یہ کی تھی, میں نے کہا یار سب سے پہلے آپ بی بی کو بولیں کہ وہ گاڑی لے اور چلے جائے, اپنا بات چلے جائے, سہیل صاحب کے پاس, ان کی فیملی کے پاس جائے, اس کی بیگم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے, انہیں 50-60 لاکھ کا جو بنتا ہے ان کو جا کے دے دے. لیکن نماوت کے لیے بھی اچھی یہ بات ہوگی کہ انہوں نے اپنے کام کو خیال رکھے. لیکن وہ 50-60 لاکھ کیا دینا, اور ان کے پیسے بنتے تھے, ان میں سے بھی کام کروائے, بارگیننگ کی, پھر وہ بھی قسطیں کی, خیر لمبی بات ہے, بری حال ہے. تو میں علی صاحب کا بڑا مشکور ہوں, علی صاحب کا, کہ وہ اپنا ابھی بھی جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں سارے مرحومین کے لیے, یا اس کے علاوہ کتاب رنمائی انہوں نے کروائی ہو, لکھتے لکھاتے رہتے ہیں, اور سارے پروگرام ہی ارینج کرتے ہیں. کہ یہ آنا جانا بڑا مشکل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جس ایج میں ہی ہیں, اور یہ دعوت کے مستحق ہیں, اور کیا کہتے ہیں نام, بس یہ جو ان سے میں صدر ہوں, اور ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کے لیے بہت سارا ہماری مدد کرتے ہیں. اور سہیل صاحب کے ساتھ بڑی خاص دوستی رہی ہے, نوک جھونک رہی ہے, بڑی دوستی کے ساتھ رہی ہے سہیل صاحب کی, اور انہوں نے سب کو یاد رکھا, اور سہیل صاحب کو یاد رکھا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جلد میں جگہ دے, ان کے بچوں کا مستقبل روشن کرے. بہت شکریہ.